بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ قرآنی تعلیمات اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین گلدستہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں ہے، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی قرآن کی کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امی حاضر خدمت تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ کرنے اور اپنے سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ نمبر 1 جب اس پر لعنت ہوئی، نمبر 2 جب اسے آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، نمبر 3 جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اور نمبر 4 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے خاص خزانوں سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ نمبر 1 آیت الکرسی، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات، نمبر 3 سورہ کوثر، نمبر 4 سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ اس کا نام خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا تھا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت، اہمیت، انفرادیت اور جامعیت کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ اگر بنیاد ہے تو قرآن مجید اس کی عمارت ہے، سورہ فاتحہ اگر بیج ہے تو قرآن اس کی فصل ہے، سورہ فاتحہ اگر دیباچہ ہے تو قرآن اس کی تشریح ہے، سورہ فاتحہ اگر کرن ہے تو قرآن اس کا اجالا ہے، سورہ فاتحہ اگر پھول ہے تو قرآن اس کی خوشبو ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام پر جتنے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں، ان کے سارے مضامین قرآن کریم میں ذکر کر دیے، اور قرآن کریم میں جتنے مضامین ذکر کیے گئے ہیں سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے قبیلے میں ایک شخص تھا جسے پاگل پن کا مرض تھا، لوگ اسے زنجیروں میں جکڑ کر رکھتے تھے۔ اس صحابی رسول نے 3 دن تک صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو الحمدللہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے اور دم کرنے کی وجہ سے شفا یاب ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ رقیہ بھی ہے، یعنی دم کرنے والی سورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ کا دم فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہ دم سکھایا کرتے تھے۔ اگر کوئی سخت بیمار ہو جائے تو اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ درود پاک پڑھیں، 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھیں اور اس مریض کے اوپر دم کر دیں۔
اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو شفا حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک بوتل یا جگ میں پانی لے لیں، 7 مرتبہ درود پاک اور 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اور آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس پانی پر دم کر دیں۔ اس پانی میں سے ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی لے کر صبح نہار منہ اور اسی طرح رات کو سوتے وقت اس مریض کو دے دیں، خواہ کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جائز تمنائیں پوری ہو جائیں اور آپ جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کوئی سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ محترم سامعین، اگر آپ بیمار ہیں، آپ کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہے یا آپ کے جاننے والا کوئی بیمار ہے اور ایسا بیمار کہ علاج کروانے کے باوجود بھی شفا حاصل نہیں ہو رہی، تو آپ سورہ فاتحہ نماز فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے مریض پر دم کر دیں۔ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو اپنے آپ پر بھی یہ دم کر سکتے ہیں، مگر ایک بات یاد رہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔